بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مہرین ہے اور میں ناظم آباد کراچی کے 2 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی ہوں۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ سکول میں گارڈ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی قلیل سی آمدنی ہے جس میں بس عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی۔ اماں جب تک زندہ رہیں وہ ان مشکل حالات میں بڑے صبر کے ساتھ وقت گزارتی رہی، لیکن کبھی کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ اپنی خواہشیں مارتا ہوا دیکھا۔ وہ بس ہر حال میں خوش رہنے والوں میں سے تھی، کبھی بھی اپنی زبان پر شکوہ نہ لاتی۔ حالانکہ ابا نے ان کو نہ تو ان کی زندگی میں کبھی عزت دی اور نہ ہی ان کی قدر کی۔ ابا ایک انتہائی منموجی انسان تھے۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ باہر اڑا دیتے۔ ان کی کئی خواتین کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں جن پر پیسہ لٹاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے حالات کو بالکل بھی نہ دیکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ مہینے کے آخر میں ہمارے گھر میں اکثر فاقے ہو جاتے۔ ایسے میں اگر امی سلائی کڑھائی کے کام کو جاری نہ رکھتی تو شاید ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا۔ امی اکثر ابا کی اس بے روی پر انہیں جب سمجھاتی تو ابا آگے سے بگڑنے لگتے، تو امی ان کو کہتی کہ پہلے کی بات اور تھی، اب آپ کی بیٹی ہے، بیٹی کے باپ ہیں آپ، آج بچی چھوٹی ہے تو کل کو وہ بڑی ہوگی، تو لوگ ایسے میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے کیسے ہمارے گھر میں داخل ہوں گے؟ اگر آپ نے خود کو نہ سدھارا تو پھر اپنی بیٹی کا کسی اچھے گھرانے میں رشتہ بھول جائیں۔ تو ابا ان باتوں کو ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتے اور انتہائی بد کلامی کرتے ہوئے امی کو چپ رہنے کا مشورہ دیتے۔ شروع میں تو امی چپ کر جایا کرتی تھی، لیکن جو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تو وہ اکثر ابا سے بحث کرنے لگتی۔ خاندان میں اگر ابا کی ضرورت پڑتی تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے، لیکن اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو مجھے اور امی کو اکیلے ہی ہاسپٹل جانا پڑتا۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑا کہ وہ میری ماں کی بیماری میں ان کے ساتھ ہاسپٹل گئے ہوں یا ان کی بیماری میں انہوں نے پیار سے کبھی ان کا پوچھا بھی ہو۔ امی اپنی ناقدری پر ہمیشہ آنسو بہا کر چپ ہو جاتی، لیکن جب میری طرف دیکھتی تو رونا شروع ہو جاتی۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ جب تک میں حیات ہوں تب تک تو تم نے فکر نہیں کرنی، لیکن اگر میں نہ ہوئی تو نہ جانے ان حالات میں تم زندگی کیسے گزارو گی۔ امی دن رات میری فکر میں اکثر گھلتی رہتی۔ میں جب تھوڑی سی سمجھدار ہوئی تو امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ابا جب نہیں سدھرتے تو آپ غم کیوں کرتی ہیں، تو امی رو پڑتی لیکن کھل کر اظہار نہ کرتی، لیکن میں سب جانتی تھی کہ وہ ابا کی اس بے حسی پر کڑتی رہتی ہیں۔ باہر اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ابا ادھار کر کے بھی انہیں کسی نہ کسی طرح مدد کر دیتے، لیکن گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تو ابا کبھی بھی اس چیز کی کمی کو پورا نہ کرتے۔ امی نے انتہائی مشکل حالات میں سلائی کا کام پکڑا، لیکن زیادہ عرصہ تک وہ اس کام کو نہ کر پائی کیونکہ ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ دیر مشین کے آگے بیٹھ سکتی۔ زندگی کی گاڑی اب چلانی مشکل ہوتی جا رہی تھی کہ دوسری طرف میرے اسکول جانے کی عمر بھی ہو گئی تھی، لیکن ابا کو اس کی بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی۔ امی نے جب میرے اسکول میں ایڈمیشن کی بات کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور چلا کر بولے کہ لڑکیوں کا کیا کام ہے پڑھنے لکھنے سے، اسے چولہا چوکا سکھاؤ، یہی اس کے کام آئے گا۔ تو امی کہتی کہ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ اگر لڑکیاں 4 جماعتیں پڑھ جائیں تو اپنا مشکل وقت آسانی سے کاٹ لیتی ہیں۔ اگر میں بھی کچھ جماعتیں پڑھ چکی ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہی ہوتی۔ تو ابا انتہائی غصے سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تجھ جیسی بانجھ عورت کو جتنا بھی کھلا لو پلا لو تمہاری ناشکری پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ارے یہ کیا کم ہے کہ میں نے تیری جیسی عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی بیٹے کی طلب منہ پر نہیں لایا، حالانکہ کیا میری یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہوتا جو کل میرا بازو بنتا؟ تم نے مجھے ساری زندگی دیا ہی کیا ہے، الٹا مجھ سے لیتی رہتی ہو اور اب مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، تم بڑی طوطا چشم عورت ہو۔ ابا کی جلی کٹی باتیں سننے کے بعد امی کہتی کہ اچھا ہی ہے ہماری مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی، جہاں تم ایک بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے وہاں مزید کو کیا پڑھاتے۔ تو ابا غصے سے اٹھے اور امی کو مارنے لگے۔ یہ پہلی بار تھی کہ جب امی کو مار کھاتا دیکھ کر میں انہیں بچانے کے لیے دوڑی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی امی اور ابو کی لڑائی ہوتی تو میں ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے چھپ جاتی۔ ابا اتنی بے دردی کے ساتھ امی کو مارتے تھے کہ امی کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی اور تھر تھر کانپتے ہوئے میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ یہ ہمارے گھر کا تقریباً روز کا ہی معمول تھا اور اکثر لڑائی اس وقت زیادہ گمبھیر ہو جاتی جب امی میرے اسکول کے حوالے سے ابا سے بات کرتی۔ ایڈمیشن کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابا تاخیری حربے استعمال کرتے جا رہے تھے جو امی سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ان دنوں امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، سلائی کے کپڑے وہ نہ لے سکی اور وقت پر کام نہ دینے کی وجہ سے اب انہیں کام بھی بہت کم ملتا، تو امی کے ہاتھ تلے اتنی رقم نہیں تھی کہ جس میں وہ میرے اسکول کا ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ میرا یونیفارم بھی ارینج کر سکتی۔ اسی لیے وہ اٹھتے بیٹھتے ابا کو زور دیتی کہ کسی طریقے سے بچی کے ایڈمیشن کے لیے کہیں سے تھوڑی سی رقم پکڑ لو تاکہ بچی کا بر وقت ایڈمیشن ہی ہو جائے، ورنہ اس سال بھی اس کا ایڈمیشن رہ جائے گا اور پھر اسے اس کلاس میں بڑی عمر کی وجہ سے ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسے میں ابا اپنی ازلی بے حسی کا مظاہرہ کرتے تو امی نہ چاہتے ہوئے بھی بحث پر اتر جاتے۔
میں اکثر امی سے کہتی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی، تو وہ رو پڑتی اور کہتی کہ میں نہیں چاہتی کہ ماہی کہ تم میری جیسی زندگی گزارو، تمہارا ہونے والا شوہر بھی میرے شوہر کی طرح اسی طرح گوار ہو، میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی ہے، لیکن ہر کوئی میری طرح سے یہ زندگی نہیں گزار سکتا، آنے والا وقت بہت مشکل ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، اور اگر کل مشکل وقت تمہارے سر پر آ بھی جائے تو تم اتنی پڑھی لکھی ہو کہ اپنے لیے بہترین نوکری تلاش کر کے کم از کم اپنا پیٹ تو بھر سکو۔ میں کسی خیالی دنیا میں نہیں رہتی، نہ ہی تمہارے لیے کوئی خیالی دنیا سوچتی ہوں، مجھے پتا ہے یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میرا اس وقت ننھا سا دماغ امی کی باتیں کچھ سمجھتا اور کچھ نہ سمجھتا۔ جو باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اسکول جانا ہے، کیونکہ یہ میری امی کی پہلی خواہش ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو کوئی خواہش کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے لیے اور میرے اسکول کی خواہش میں وہ جیسے تڑپ رہی تھی، تو میں بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اسی لیے میں ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ میرے ابا کے دل میں نرمی پیدا کر تاکہ میری ماں کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ امی نے جب دیکھا ان کی تمام کوششیں بے سود جا رہی ہیں اور ابا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ ہمت کر کے مجھے سرکاری اسکول لے گئی اور وہاں اسکول کی پرنسپل سے میرے ایڈمیشن کے لیے بات کی، تو مجھے بغیر کسی دقت کے وہاں پر ایڈمیشن مل گیا، لیکن اسکول یونیفارم کے لیے امی کے پاس پیسے نہیں تھے، تو امی ان کے سامنے رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں یہاں تک تو اسکول لے آئی ہوں، لیکن آگے کتابیں یا یونیفارم دلوانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو یہ گھر کے کپڑوں میں ہی پڑھنے کے لیے آ جائے۔ تو اسکول کی پرنسپل بہت حیران ہوئی اور اس نے امی سے کہا کہ گھر کے کپڑوں میں اگر ہم آپ کی بچی کو اجازت دے دیں گے پھر باقی والدین بھی یہ اعتراض کریں گے، تو ہمارے لیے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ہم کس کس کو جواب دیں گے، یہاں تو ہر دوسرا بندہ ہی مجبور اور بے بس ہے۔ پھر انہوں نے امی سے پوچھا کیا اس کے والد حیات ہیں؟ تو امی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پرنسپل سمجھی کہ شاید میں یتیم ہوں، لیکن امی نے ایک دم سے جب انہیں بتایا کہ اس کے والد حیات ہیں تو اسکول کی پرنسپل بڑی حیران ہوئی۔ تو کیا وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے؟ تو امی نے بتایا کہ وہ اسکول میں ایک چپڑاسی کی جاب کرتے ہیں۔ تو اسکول کی پرنسپل نے حیران ہو کر کہا کمال ہے، اگر وہ جاب کرتے ہیں تو پھر اس بچے کے لیے یونیفارم یا کتابوں کا کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ تو امی خاموش ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں بے بسی سے مروڑنے لگی۔ امی کی خاموشی دیکھ کر اسکول کی پرنسپل نے مزید ان سے کوئی سوال نہ کیا، وہ بہت ہی خدا ترس عورت تھی، ڈھکے چھپے انداز میں امی کی پریشانی کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ چپکے سے اپنے پرس سے کچھ رقم نکالی اور امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ امی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ یہ رکھ لو، اس سے اپنی بچی کے لیے یونیفارم بنوانا اور اسکول کا بستہ اور کتاب لے لینا، باقی سے پڑھنے کے لیے بھیجو کیونکہ اب لڑکیوں کی تعلیم پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ تو امی نے روتے ہوئے ہاتھ بلند کیے اور انہیں بے تحاشا دعائیں دیں اور مجھے لے کر خوشی خوشی وہ بازار گئیں جہاں سے انہوں نے میرے لیے یونیفارم لیا، اسکول کا بستہ اور کتابیں لی اور گھر واپس آئی اور پھر ساری رات بیٹھ کر انہوں نے میرا یونیفارم سیا۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر اتنا جوش و خروش دیکھا تھا، جانے کیوں میرے دل میں بھی علم کی شمع سے جاگ گئی، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں اتنا پڑھوں گی کہ اپنی ماں کے سارے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ میں نے اپنی ساری کتابیں اور بیگ اپنی چرپائی کے سرہانے کے پاس رکھا اور وہیں پر لیٹ گئی۔ صبح مجھے اسکول کے یونیفارم میں تیار ہوتا دیکھ کر ابا نے حیرانگی سے امی سے پوچھا کہ یہ یونیفارم اور کتابیں کہاں سے آئیں؟ کل تک تو تم کسی بیکاری کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی نا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن بس مانگنے والی عادت تمہاری کبھی نہ گئی۔ وہ امی کو لتاڑنے لگی تو امی خاموش رہی، جانتی تھی کہ ان کی باتوں کا جواب دینے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے اسکول کا پہلا دن ان بیکار باتوں کی نظر ہو جائے، اسی لیے خاموش رہی اور چپ چاپ مجھے تیار کرتی رہی۔ امی کی خاموشی ابو کو پسند نہ آئی اور انہوں نے اٹھ کر امی کو بالوں سے پکڑا اور کہا کہ میں نے کچھ پوچھا ہے، یہ پیسے تجھے کس یار نے دیے ہیں جو تو بولنے سے بھی رہ گئی ہے؟ تو امی نے ایک دم پلٹ کر زوردار دھکا ابا کو دیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچے۔ اس سے پہلے کہ وہ امی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آتے میں درمیان میں آ گئی اور ایک دم سے بولی کہ ابا یہ پیسے اسکول کے پرنسپل نے امی کو دیے ہیں، ہمارے اسکول میں یونیفارم اور کتابیں مفت ملتی ہیں تو امی وہیں سے لے کر آئی ہیں۔ تو ابو امی کے غصے سے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے، تو امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فٹافٹ دروازے کو تالا لگایا اور تیز تیز قدموں سے مجھے اسکول لے جانے لگے، اور یہ سلسلہ 10ویں تک یوں ہی چلتا رہا۔ وہ میری خاطر صبح شام سلائی مشین چلاتی رہی، جہاں کہیں تھک کر رکتی تو ایک دم مجھے پڑھانے کے مقصد کے تحت وہ دوبارہ حوصلہ کرنے لگتی۔ میں نے جس دن سے اسکول میں داخلہ لیا تھا اس دن سے 10ویں تک کوئی رات ایسی نہیں دیکھی جب اپنی ماں کو سلائی مشین پر بیٹھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ بس میری ایک ہی زندگی میں خواہش تھی کہ میں اتنا پڑھ لکھ سکوں اور اس قابل ہو جاؤں کہ اپنی ماں کو 2 گھڑی کا سکون کا سانس لینے دوں۔ اس دوران امی وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزور اور بیمار ہوتی چلی گئی۔
ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ وہ جو بھی کھاتی الٹی کر دیتی۔ ابا کی ناقدری، گھر کے حالات، میری تعلیم کی فکر نے امی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر ڈالا تھا۔ لیکن اب جو ان کی بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو میں ڈر سے گئی تھی اور امی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا را ڈاکٹر کو چیک تو کروا لیں، کیا خبر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں سرکاری ہاسپٹل میں امی کو زبردستی لے کر گئی۔ وہاں پر ایک نیک دل ڈاکٹر نے امی کے ٹیسٹ کروایا اور جب ان ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان ٹیسٹ کی روشنی میں امی کو معدے کا کینسر تھا اور ان کے پاس زندگی کی مہلت بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت امی کی طبیعت کی وجہ سے روتی رہتی، تو ایک دن امی نے تنگ آ کر مجھے کہا کہ ماہی تمہارے بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں، اگر تم یوں ہی میری فکر میں گھلتی رہتی ہو تو اتنے برسوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو تمہاری ماں تو وقت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ میں امی کی یہ بات سن کر ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ امی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرے، آپ نے میرا سوچا ہے کہ میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ تو امی نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا اور مجھے کہا کہ ماہین میری ایک بات یاد رکھو، یہاں سب اکیلے آئے اور اکیلے ہی جانا ہے، اس لیے کوئی کسی کے جانے کے بعد مرتا نہیں ہے، لہٰذا اپنی زندگی جینے کی کوشش کرو۔ تم میرے بارے میں جان تو گئی ہو میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ پڑھنے کے لیے اپنا ذہن بناؤ، میری طرح زندگی مت گزارنا، نہیں تو ساری زندگی یوں ہی خون تھوکتے تھوکتے گزار دو گی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کی کڑواہٹ امی کے لب و لہجے میں گھلی ہوئی تھی اور وہ دور خلاؤں میں بس دیکھے جا رہی تھی۔ میں ان کے پیروں میں بیٹھے ان کے چہرے کو دیکھتی چلی گئی اور آنسو میرے گالوں کو بھگوتے چلے گئے۔ پھر اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ جس دن یہ چہرہ میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی اس دن میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ میری ماں کو مجھ سے بھی زیادہ لمبی عمر دے، بلکہ میری ہی عمر انہیں لگا دے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی تو اچانک اپنے چہرے پر اپنی ماں کے کمزور ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ ماہین میرا خواب ہر صورت پورا کرنا ہے، سمجھی؟ تو میں نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اور امی کے درمیان ہونے والی یہ باتیں بس آخری باتیں ہیں، اس کے بعد نہ تو وہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے اس دنیا میں رہیں گی اور نہ ہی میں اس کے بوڑھے شکستہ وجود سے ہمت حاصل کر سکوں گی۔ اس بیماری کے عالم میں بھی ابا نے کبھی بھی اماں سے ان کا حال احوال نہ لیا۔ انہیں امی کی بیماری کا پتہ چل گیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا رویہ نہ بدلا، ویسے ہی بدمزاجی، غصہ، تانے، وہ کہیں پر بھی تو خود کو بدلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن میری ماں یہ دنیا چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھ پر ایک قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ امی کا جسم بالکل سرد تھا اور ان کی آنکھیں بے نور تھیں، وہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ میرے لیے ان کی اچانک جدائی ناقابل برداشت تھی۔ گھر میں تو اتنا بھی کوئی نہیں تھا کہ جس کے سینے کے ساتھ لپٹ کر میں رو سکتی، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب ابا امی کے سرہانے بیٹھے رونے لگے تو اچانک میرے آنسو رک گئے۔ میں حیران اور پریشان نظروں سے ابا کو دیکھنے لگی کہ جس نے میری بیمار ماں کا حال کبھی ان کی زندگی میں نہیں پوچھا، تو اب وہ ان کے جانے کے بعد اس قدر غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کی دنیا تو سلامت ہے اور رنگین ہے، میری ماں تو ایک بے رنگ تتلی کی طرح تھی جس کے سارے رنگ ابا کی شفاقت نے نوچ ڈالے تھے۔ تو آج انہیں غمگین ہو کر رونا تو نہیں چاہیے تھا نا، بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں نے اپنی بدقسمت ماں کے لاشے کی طرف دیکھا جس سے ساری زندگی اپنے ہونے والے شوہر کی توجہ نہ ملی، لیکن مرنے کے بعد ابا جس محبت سے اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے تھے، کاش اگر وہ زندہ ہوتی تو یہ دیکھ کر دوبارہ مر جاتی۔ میں نے تلخی سے سوچا کہ امی کے مرنے کے 3 ہفتے کے بعد میرا رزلٹ آ گیا۔ میں بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو گئی تھی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ ابا مجھے کالج میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دیں گے، لیکن امی کی خواہش پوری کرنا میری زندگی کا بس ایک یہی مقصد رہ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں مرتے مر گئی ہے، لیکن مجھے اپنے خوابوں کا امین بنا گئی ہے۔ بھلا میں بددیانتی کیسے کرتی؟ میں نے محلے کی نکڑ میں ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر خفا ہوئے، لیکن میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ ابا میں کالج میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں آپ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ مجھے جو تنخواہ آئے گی اس سے میں اپنے کالج کی فیس دے دوں گی، بس مجھے پڑھنے دیں۔ نہ جانے میرے لب و لہجے میں ایسا کیا تھا کہ ابا دوبارہ نہیں بولے اور انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں دن کو ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتی اور ایوننگ میں کالج کی کلاسز اٹینڈ کرتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اسکول کی پرنسپل بہت اچھی خاتون تھی۔ انہیں جب میرے حالات کا پتہ چلا تو نہ جانے کیوں انہیں مجھ سے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اسکول میں کافی حد تک ریلیکس دے دیتی، جس کی وجہ سے مجھے شام کی کلاسز لینے میں آسانی ہو جاتی۔ اور میں اب ایف اے کا فائنل امتحان دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب معاملہ ہو گیا تھا۔ میری پرنسپل کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی
انہوں نے مجھے پرنسپل آفس میں بیٹھنے کو کہا اور میرے ذمہ کچھ ڈیوٹیز لگا دی۔ وہ تو چلی گئیں، لیکن اسی دوران ایک بچے کے والد آئے جن کی عمر تقریباً 40 کے لگ بھگ تھی۔ کنپٹیوں کے بال ہلکے ہلکے سفید ہو رہے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت مہذب لگے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے 13 سالہ بیٹے کا نام لیا تو میں نے بتایا کہ وہ تو میری کلاس میں پڑھتا ہے، تو وہ بہت خوش دلی سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ ہیں ماہین، آپ کا تو بہت ہی ذکر کرتا ہے وہ۔ تو میں ان کی بات پر مسکرا پڑی۔ اصل میں وہ بہت ہی حساس بچہ ہے، ابھی اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے شاید آپ کے پرخلوص رویے سے بہل گیا ہے۔ تو میں نے افسوس بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور تعزیت کی کہ وہ اپنے بیٹے کی فیس جمع کروانے آئے تھے۔ فیس جمع کروانے کے بعد بھی وہ بیٹھے رہے تو مجھے بڑی الجھن سی ہونے لگی۔ پھر وہ مجھ سے میری مصروفیت کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے مختصراً بتا دیا اور پھر اٹھ کر وہاں سے کلاس روم کا راؤنڈ لینے چلی گئی، اس امید پر کہ جب لوٹ کر آؤں گی تو یہ آگے نہیں بیٹھے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں آفس آئی تو دیکھا کہ وہ آفس میں نہیں تھے، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے، لیکن یہ سکون عارضی ہی ثابت ہوا، کیونکہ 2 دن بعد ہی میری پرنسپل نے مجھے سلیمان صاحب کے رشتے کے حوالے سے بات کی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بچے کے باپ بھی تھے، گو کہ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میں حیرت سے میڈم کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کب تک یوں اسکول میں ٹیچنگ کرتی رہو گی؟ گھر کے حالات بھی تمہارے میرے سامنے ہیں، اچھا نہیں ہے کہ تمہیں ایک مضبوط معاشی سہارا مل جائے تو تمہاری یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں بھی یہی روٹین گزارتے گزارتے اب تھکنے لگ گئی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابا سے بات کر لیں۔ میڈم نے جب ابا سے بات کی تو ابا فوراً راضی ہو گئے۔ سلیمان صاحب نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تو ابا بھلا کیوں انکار کرتے؟ یوں میں بیاہ کر سلیمان کے گھر آ گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی میری زندگی اجیرن ہو گئی، کیونکہ 13 سالہ ذیشان روز ہی اپنے دوستوں کو گھر لے آتا۔ یہ سب لڑکی امیر فیملی کی بگڑی ہوئی اولادیں تھی۔ جب یہ گھر آتے تو ذیشان کے کمرے میں اونچی اونچی آواز سے میوزک لگ جاتا، پیزا آرڈر کیے جاتے اور رات گئے تک یہ ہلا گلا چلتا رہتا۔ ایک دن کی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرا دن کا اور رات کا سکون دونوں ہی برباد ہو گئے تھے۔ سلیمان اکثر رات کو بزنس ٹور کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں وزٹ کرتے رہتے، ایسے میں اتنے بڑے کمرے میں میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ ذیشان کے دوست مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں مجھے عجیب ہوس سی نظر آتی۔ میں بچی تو نہیں تھی کہ میں یہ سب نہ سمجھتی، اسی لیے میں نے سلیمان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی۔ تو وہ الٹا مجھ پر ہی بگڑنے لگے کہ تم کیسی دقیانوسی لڑکی ہو، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اگر ہمارے گھر آ جاتے ہیں اور میرے بیٹے کا دل لگ جاتا ہے تو تمہیں اس پر اعتراض ہونے لگا ہے؟ واقعی ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے بے مول کر کے رکھ دیا تھا اور آخر میں وہ کمرے سے نکلتے نکلتے کہنے لگے، اگر آج کے بعد تم نے اس طرح کی باتیں کی اور مجھے کہیں پر بھی احساس ہوا کہ تم اپنا ستیلا پن میرے بیٹے پر دکھا رہی ہو یا اس کی خوشیوں سے جیلس ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر کر خاموش ہوگی، کہتی بھی کیا؟ اور اس دن کے بعد سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آئندہ ذیشان کے کسی بھی معاملے میں سلیمان سے ڈسکس نہیں کروں گی۔ انہی دنوں میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں امی کی بات میرے ذہن میں تھی کہ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن میں اپنی MSc کی فائنل ایگزام کی تیاری کر رہی تھی کہ ذیشان کے دوست بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو گئے اور کتابیں میرے بیڈ پر پھینک کر کہا کہ ہمیں بھی کچھ پڑھا دیں۔ میں ان کے اس طرح سے کمرے میں بلا اجازت آنے پر بہت خفا ہوئی تو وہ سب ہنسنے لگے۔ انہیں ہنسا دے کر نہ جانے کیوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جب ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی تو میں نے تیش میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تبھی دروازہ کھلا اور سلیمان اندر آ گئے۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی، ان سے کہا کہ یہ لڑکے بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پیچھے کیا اور پھر انتہائی غصے سے ذیشان اور اس کے دوستوں کو مخاطب کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگ اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تو ذیشان اور وہ لڑکے مارے پریشانی اور گھبراہٹ کے کچھ بھی بولنے سے قاصر ہو گئے۔ تو سلیمان نے انہیں فوراً کمرے سے دفع ہو جانے کو کہا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے وہ خود بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ آنے والے 24 گھنٹے بہت ہی اہم تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا اور سلیمان کا رشتہ ابھی کے ابھی ختم ہونے والا ہے، لیکن میں بڑی حیران رہ گئی جب میں نے سلیمان کے فیصلے کو سنا۔ انہوں نے ذیشان کو بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروانے کا فیصلہ لیا اور اسے مری کے کیڈٹ کالج میں داخل کروا دیا۔ میں حیران تھی کہ سلیمان نے یہ کیسا فیصلہ لیا ہے۔ وہ تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے وہ مجھے تک چھوڑ سکتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایسی پریشانی میں تھی کہ سلیمان نے مجھے کہا کہ تم فکر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تمہارا گھر ہے بالکل ویسے ہی جیسے یہ میرے بیٹے کا ہے۔ وہ اگر میرا اکلوتا بیٹا ہے تو تمہارے ساتھ بھی میرا ایک شرعی رشتہ ہے جس کے اپنے تقاضے ہیں، اور میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کہ تمہارے معاملے میں کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آئندہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر تشکر سے میری آنکھیں بھر آئیں۔
پھر میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ ذیشان کو بورڈنگ ہاؤس میں داخل نہ کروائیں، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے اور بھی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کا اسکول چینج کروا دیں تاکہ اسے ان برے دوستوں کی صحبت سے نجات مل جائے، اور اگر آپ کا تعاون ہوا تو ہم دونوں مل کر اس کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری باتیں سن کر سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے میرا ہاتھ بہت ہی نرمی سے پکڑ کر میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے تمام تر اور سخت لفظوں سے کی گئی دل آزاری پر مجھ سے معافی مانگنے لگے تو میں نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ ذیشان فطرتاً برا لڑکا نہیں تھا، یہ وقت نے ثابت کیا۔ میرے خلوص اور محبت نے اسے بہت جلد ایک اچھے لڑکے میں تبدیل کر دیا، اور اسی وجہ سے میں سلیمان کی نظروں میں ایک محبوب بیوی کے طور پر سرخرو ہو گئی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔